بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء باوقار، بالخصوص گلے گلزارے رضویت گرامی قدر سید سیف رضا صاحب، محب محترم حضرت مولانا و بالفضل اولانا محمد قاسم رضا صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ نورانی اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اسے منعقد کیا ہے. رب قدیر اپنے حبیب پاک کے طفیل ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور حضور خواجہ خواجگاں رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. نماز عشاء کے بعد سے آپ حضرات اپنا قیمتی وقت دیے ہوئے ہیں اور دل جمعی سے بیٹھ کر شورائے اسلام کی نعت خوانی سے اور علماء کرام کے بیان سے محظوظ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ وقت آرام کرنے کا ہے، لیکن آپ نے آج کی رات اپنی نیند کو قربان کر دیا ہے اور رات کے اس وقت میں آپ کا بیداری کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے رہنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. اللہ تعالی اس زندگی کو برقرار رکھے اور اسی طرح زندہ دلی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا
بہت قیمتی وقت لے رہا ہوں لیکن زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت کچھ آپ نے سن لیا ہے. محب محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا خوبصورت بیان بھی آپ کے حوالے ہو چکا ہے اور گرامی قدر حضرت سید صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ کو جو پیاری پیاری باتیں سنا رہے تھے رس گھولتے ہوئے انداز میں، اس سے بھی آپ محظوظ ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کا قیمتی وقت لوں گا. شاید آج سے 2-3 سال پہلے ایک مرتبہ اور میرا آنا آپ کے شہر میں ہوا تھا اور اس وقت غالباً کسی بدمذہب نے کچھ ریشہ دوانی کی تھی، تو اس کی سرکوبی کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا تھا. اور اس وقت بھی حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ کر استغاثہ دائر کیا تھا اور حضرت کے ہی فیض و برکات کے ساتھ میں یہاں پر آیا تھا. آج بھی میری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ میں سلطان الہند کی بارگاہ سے فیض و برکات لے کر اپنے دامن میں سمیٹ کر آج بھی میں بیٹھا ہی ہوا ہوں. اور آپ حضرات تو گھر کے ہیں، ہم تو بہت دور سے آتے ہیں، آپ جب چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی خطے میں پیدا کیا جس میں حضور خواجہ غریب نواز جلوہ فرما ہے، اور آج آپ نے سلطان الہند کانفرنس بھی کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے. بہت خوبصورت اسٹیج، بہت خوبصورت پنڈال، اور رات کے اس وقت میں آپ کا اس طرح سے بیدار رہنا یہ بہت خوبصورت مجمع کہا جائے گا. تھوڑی دیر آپ میری طرف متوجہ رہیں، میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ انسان کو کسی اچھے کے ساتھ، کسی بھلے کے ساتھ رہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کو بھلے کے ساتھ کیوں رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ بھلا ہے کون، اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کون بھلا ہے کہ جس کے ساتھ رہا جائے. بس یہی 2-3 باتیں میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. اللہ تعالی کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ خوبصورت انسان بنایا ہے. خود آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو عضو جہاں پر سیٹ کر دیا ہے، اگر اس کے بجائے کہیں ادھر ادھر ہو جاتا تو انسان کیسا لگتا آپ خود اس کا تصور کر سکتے ہیں. اللہ نے ہونٹ جہاں پہ رکھ دیا ہے، اگر یہ ہونٹ یہاں پر نہ ہوتا، نیچے ہو جاتا ٹھوڑی کے، تو انسان کیسا لگتا آپ خود سوچ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ ناک ہے، اللہ نے یہاں رکھی ہے، اگر یہ ناک گال پہ ہو جاتی انسان کیسا لگتا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ یہاں پہ اللہ نے سیٹ کر دی ہے، اگر ایک آنکھ یہاں ہوتی اور ایک آنکھ پیشانی پر ہوتی انسان کیسا لگتا یہ خود آپ تصور کر سکتے ہیں. اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور خوبصورت انسان بنایا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے. انسان کو اللہ نے بنایا، اسے خوبصورت انسان بنایا، لیکن بہت خوبصورت کوئی انسان ہو
اور اس کے اندر انسانیت نہ پائی جائے تو وہ خوبصورتی اس کی کس کام کی ہو سکتی ہے؟ اگر انسان ہو اس کے اندر انسانیت نہ ہو تو اس کا سارا ہنر رکھا رہ جائے گا مگر سماج میں اسے کوئی قدر و قیمت نہیں مل سکتی ہے۔ انسان ہونا یہ اور بات ہے اور انسانیت والا ہونا یہ اور بات ہے، دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ انسان آج دنیا میں اربوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر انسانیت کتنے لوگوں میں ہے آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو بلا وجہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہو کیا اسے انسانیت والا کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہو، گالی دیتا ہو تو اس کو سماج تو یہ کہے گا کہ یہ عجیب انسان ہے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر بیٹی اپنی ماں کو گالی دیتی ہو تو سماج میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر سے انسانیت نکل چکی ہے، انسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر شاگرد اپنے استاد کی شان میں گستاخی کرے، گالی گلوچ کرے، بدتمیزی کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ انسان تو ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اوپر چلیے کہ اگر کوئی مرید ہے اور اپنے پیر کی بغاوت کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ انسان تو ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی امتی ہے اور امتی ہو کر کے نبی کی شان میں توہین کرے تو وہ بظاہر انسان تو ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اوپر تک چلے جائیے اسی طرح سے سمجھتے ہوئے کہ اگر کوئی بندہ ہے مگر اپنے رب کی عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کرتا ہو تو بظاہر انسان تو ہے مگر وہ انسانیت سے خالی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان ہونا اگرچہ کمال ہے مگر انسانیت والا ہونا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بھی بنایا ہے اور انسانیت والا بھی بنایا ہے۔ ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ ہم اولیاء کی شان میں بدتمیزی نہیں کرتے بلکہ ان کی بارگاہ میں محبتوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کے خلاف بغاوت نہیں کرتے بلکہ ان کی بارگاہ میں ہم محبت بھرے انداز میں جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے اور ہمیں انسانیت کا سبق بھی عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی کسی مقدس سرزمین پر پیدا ہو گیا لیکن جس وجہ سے وہ سرزمین مقدس ہوئی ہے اگر اس ذات سے اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو وہاں پیدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مکے کے اندر ابو جہل پیدا ہوا، عتبہ پیدا ہوا، شیبہ پیدا ہوا مگر جن کے صدقے میں عرب مقدس کو مقدس ہونے کا شرف حاصل ہے چونکہ وہ ان کا دشمن رہا اس لیے مکے میں پیدا ہونے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ملا۔ وہ ابو جہل انسانیت کے لیے کل بھی بدنما داغ تھا اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اور آپ مکے میں نہیں پیدا ہوئے، مدینے میں نہیں پیدا ہوئے، میرے اعلیٰ حضرت مکے میں نہیں آئے، مدینے میں نہیں آئے لیکن آج انسانیت کے لیے فخر بنے ہوئے ہیں اور انسانیت ہی نہیں بلکہ مذہب حق کی سچی پہچان بن کر کے دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے اعلیٰ حضرت کا فیضان عام ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کوئی کہیں پیدا ہو کوئی کہیں پہ رہے لیکن جس ذات کو رب قدیر نے مقدس بنا کر کے بھیجا اگر اس سے رشتہ مضبوط ہے تو آپ کے اندر شرافت اور تقدیس آئے گی اور اگر اس ذات سے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کچھ اپنے طور پہ بنتے رہیے، سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر انسانیت والے ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ انسانیت ملے گی کہاں سے؟ کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گی، کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں ملے گی۔ یہ انسانیت اگر ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ملے گی۔ انسانیت کا یہ سبق اگر ملے گا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں ملے گا۔ انسانیت کا یہ
یہ اگر سبق ملے گا تو حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ملے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں نہیں آئے تھے، انسان تو پائے جاتے تھے مگر انسانیت سے خالی تھے، لیکن خواجہ نے ایسا کرم کیا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو رب قدیر کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے اور انسانیت والا بھی بنایا ہے۔ اس لیے ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہم ہی وہ مخصوص بندے ہیں کہ جن کے لیے رسول پاک نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کو بلندیوں کی طرف جانا ہے تو اگر اکڑ کر کے وہ جانا چاہے تو کبھی نہیں جا سکتا ہے، اسے جھک کر کے ہی جانا پڑے گا اور کسی کے سہارے سے ہی جانا پڑے گا۔ آپ خود اس کو اگر عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک مٹی کا ڈھیلا لیجئے اور اس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر کے چھوڑ دیجئے، وہ مٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا اوپر جائے گا کہ نیچے جائے گا؟ ہر آدمی کہے گا کہ وہ اوپر نہیں جائے گا بلکہ وہ نیچے کی طرف آئے گا۔ وہ نیچے کیوں جائے گا؟ اگر آپ کسی فزکس کے اسٹوڈینٹ سے جا کر کے پوچھیں گے تو وہ کہے گا زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت تھی اس لیے اس نے اس ڈھیلے کو نیچے کھینچ لیا۔ لیکن اگر علماء سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت کی بنیاد پر وہ ڈھیلا نیچے نہیں گیا بلکہ اس کی فطرت، اس کا نیچر، اس کی طبیعت ہے جس کی وجہ سے وہ بجائے اوپر کے نیچے چلا گیا۔ میں یہ نہیں بحث چھیڑنا چاہتا کہ یہ نیچے کیوں جاتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مٹی کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو ہاتھ میں لے کر کے چھوڑ دیا تو اب وہ اوپر کی طرف نہیں جائے گا بلکہ نیچے کی طرف آئے گا، اور اگر اسے اوپر کی طرف لے جانا ہے تو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ اسے اوپر کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو اسے کسی نہ کسی طاقت اور وسیلے کی ضرورت پڑے گی، اور یہ بھی اپنی جگہ پہ طے ہے کہ وہ وسیلہ، وہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا وہ مٹی کا ڈھیلا اتنے ہی اوپر جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اگر ہاتھ سے اس مٹی کے ٹکڑے کو پھینکیں گے تو کچھ دور جائے گا، لیکن اگر گلیل میں لگا کر کے پھینکیں گے تو اور اوپر جائے گا، اور اگر یرغن سے اس کو ماریں گے تو بہت اوپر جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر مٹی کو اوپر کی طرف جانا ہے تو کسی طاقت کا اسے سہارا چاہیے، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا وہ مٹی کا ڈھیلا اتنے ہی اوپر جائے گا۔ اگر یہ فلسفہ آپ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسی مٹی سے آپ بھی بنائے گئے ہو، آپ کسی اور چیز سے نہیں بنائے گئے ہو۔ اب اگر مٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو اوپر جانے کے لیے کسی وسیلے اور سہارے کی ضرورت ہے تو آپ جیسے 70 کلو اور 80 کلو کے انسان کو بھی اوپر جانے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا آپ اتنے ہی اوپر جائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب قدیر نے اس کائنات میں سب سے عظیم سہارا مصطفیٰ جان رحمت کو بنا کر کے بھیجا، اس لیے جن کا ڈائریکٹ مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق ہو گیا وہ صحابی ہوئے، اور وہ اتنے بلند ہو گئے کہ اب قیامت تک کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال تو ہو سکتا ہے مگر ایک عام صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ نبی کی نسبت نے ان کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ وہاں تک ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا جو اس سے جڑے گا وہ بھی اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ ہم رسول پاک کے امتی ہیں، 1400 سال کے بعد ہم آئے ہیں، مگر ہم بھی جس نبی سے جڑے ہوئے ہیں وہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی بدولت کنتم خیر امہ، ساری امت میں سب سے بہترین امت ہو گئے۔ کیوں بہترین امت ہو گئے؟ اس لیے کائنات میں سب سے عظیم سہارے سے آپ کا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی اوپر کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر گڈھے میں جانا ہے تو سہارا چھوڑ دے۔ وہابیوں نے یہی فلسفہ سکھایا کہ تم کو اب گڈھے میں جانا ہے، بلندی پہ نہیں جانا ہے، چھوڑ غوث اعظم کا سہارا، چھوڑ خواجہ غریب نواز کا سہارا،
छोड़ मखदूम सिमना का सहारा, छोड़ आला हजरत का सहारा, और ये सहारा छोड़ करके वो आपको बुलंदी की तरफ नहीं ले जा रहा है बल्कि पस्ती की तरफ ले जा रहा है। देखने में आप कितने ही बुलंद हो जाएं, आसमान पे चले जाएं, मगर जिसे कुरान बुलंद कहे वो बुलंद होता है, जिसे हदीस बुलंद कहे वो बुलंद होता है। और आज आप देख लीजिए कि 6 अरब आबादी दुनिया में इंसानों की पाई जाती है, मगर 6 अरब आबादी में 5 अरब वो हैं जो रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ते हैं, खुले हुए काफिर हैं इस दुनिया के अंदर। 5 अरब इंसान ऐसे हैं जो रसूल पाक का इनकार करते हैं। वो बज़ाहिर आसमान में उड़े, 70 नहीं 170 मंजिला बिल्डिंग में रहे, लेकिन बताओ क्या वो हकीकत में बुलंदी पर हैं? नहीं, बल्कि वो जहन्नमी हैं। और ये 1 अरब जो इंसान बचे जो कलमा पढ़ते हैं, इस 1 अरब इंसान में भी 73 हैं, और 73 में 72 एक तरफ हैं, एक तरफ है। तो 5 अरब तो इंसान ऐसे निकले कि बगैर कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं, वो सब जहन्नमी। और फिर जो 1 अरब पाए जाते हैं, उस 1 अरब में 73 फिरके हैं, और कुल्लहुम फिन्नार रसूल पाक फरमाते हैं 72 जहन्नमी हैं। तो 72 भी उस तरफ हो गए, 5 अरब और हुए, 5 अरब वो ले लीजिए, और 1 अरब में से 72 फिरके और ले लीजिए, ये सब एक तरफ रहेंगे। कुल्लहुम फिन्नार, सब जहन्नम में है, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, मगर एक ही तबका ऐसा है कि जो जन्नत में जाएगा। अब आप जरा गौर कीजिए कि जिसको चुन चुन करके अलग कर दिया गया, चल तू 72 में है, चल तू 5 अरब में है, और अब वो खुशनसीब जो उस एक में दाखिल हो जाए, वो कितना खुशनसीब है कि अपनी किस्मत पर अगर वो सुबह कयामत तक नाज करे तो ये बजा कहा जा सकता है। तो हम और आप बहुत खुशनसीब हैं कि रब्बे कदीर ने हमको न 5 अरब में रखा, न 72 में रखा, बल्कि उस 1 में रखा है, और उसी 1 के ऊपर सबकी नजर है। इसलिए कि सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो अब ये क्या मतलब हुआ सोने वालों से? वो जो खर्राटे लेकर के सोते हैं, आला हजरत उन्हीं को कह रहे हैं कि सोने वाले जागते रहियो। अरे भाई, अगर सोने वाला जागता रहेगा तो बेचारा सोएगा कब? अगर जागता ही रहेगा और सोए नहीं तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। उलमाए किराम तो 2-4 रोज भी जग करके गुजार लेते हैं, लेकिन आप एक रात जग जाते हैं तो सुबह चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। क्या बताएं, पूरी रात आज जगना पड़ा। ये 5 रोज नहीं 2 हफ्ते से जग रहे हैं हमारे मौलाना कासिम साहब, लेकिन चेहरे पे बशाशत देखिए, पता ही नहीं चल रहा है कि ये जाग रहे हैं और सफर कर रहे हैं। तो अब क्या मतलब है? आला हजरत फरमाते हैं सोने वाले जागते रहियो। क्या मतलब हुआ? आला हजरत ये कहना चाहते हैं कि सोना नहीं बल्कि जागते रहना? क्या यही बताना चाहते हैं ताकि आपकी सेहत खराब हो जाए? जगते रहिए। आला हजरत आपकी सेहत के खराब होने का नुस्खा बता रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, वो फरमाते हैं कि 72 तो खाली हो गए सोने से, 5 अरब भी सोने से खाली हो गए। अब तुम्हारे ही पास सिर्फ सोना है, तुम्हारे ही पास वो कीमती सरमाया है। सोने वालों से मुराद ये नहीं है कि आंख बंद करके सोने वालों, बल्कि सोने से मुराद वो कीमती सरमाया है जिसे हम नबी की मोहब्बत कहते हैं, वो कीमती सरमाया है जिसे हम ईमान कहते हैं। ये सोना है। इस सोने के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, ये अपने पास सोना रखने वालों, सोने वालों का मतलब ये है, ये कीमती सोना यानी ईमान रखने वालों, तुम गफलत में न आना वरना चोर तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगा। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो वो सोना आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। और सोना जिसके पास रहता है फिक्र उसी को होती है कि मुझे कहाँ रहना है। अगर किसी की जेब खाली हो और पहुंच जाए अजमेर मुअल्ला की भीड़ में, जेब की तरफ वो नहीं देखेगा, इसलिए कि उसकी जेब में कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर किसी की जेब में कीमती मोबाइल रखा हो, अगर किसी की जेब में 1 लाख रुपया रखा हो और उस भीड़ में जाए तो कभी कभी देखेगा मजमे की तरफ, मगर थोड़ी देर के बाद फौरन अपनी जेब की तरफ भी देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पॉकेट मार आकर के जेब खाली कर जाए। कभी मोबाइल की तरफ देखेगा। क्या समझाया आपने कि जिसके पास
کौड़ी नहीं है, वो कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं सोए कोई नहीं कुछ बोल सकता, कहीं बैठ जाए कोई कुछ नहीं कहता, न उसे भी कोई फिक्र होती है। और अगर किसी के पास कीमती चीज है, उम्दा किस्म का मोबाइल है, 1 लाख रुपया उसके जेब में है, तो वो कहाँ बैठेगा, कहाँ रहेगा, किस तरह के लोगों में बैठेगा, और अगर कहीं भीड़ में भी रहेगा तो वह अपने जेब की हिफाजत करता रहेगा। याद रखिए, सिर्फ अहले सुन्नत व जमाअत हैं कि जिनके पास ईमान का सोना है। अब इन्हीं को अपने ईमान की हिफाजत करनी है कि हमें जाना है तो कहाँ जाना है, रहना है तो किसके पास रहना है, हमें दोस्ती करनी है तो किससे दोस्ती करनी है। जिसने अपना ईमान बर्बाद कर दिया वो किसी के पास जाए, चाहे शिया के यहाँ जाए, चाहे सुन्नी के यहाँ जाए, चाहे वहाबी के यहाँ जाए, चाहे बदअकीदा के यहाँ जाए, वो जहाँ जहाँ जाए, वजह यह है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो जिनके दिल से ईमान निकल चुका है वो कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये मोमिनो, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। नारे तो अब आपको नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज। अब फिक्र किसको होनी चाहिए? फक्का को फिक्र किसे होगी? पार्लियामेंट में बैठने वाले को फिक्र उसे होगी जिसे ख्वाजा का दर मिला है, फिक्र उसे होगी जिसे मुस्तफा की सच्ची गुलामी मिली है, फिक्र उसे होगी अपने ईमान की हिफाजत की जिसे गौसे आजम का दामन मिला है। इसीलिए कुरान ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, वकूनू मअस सादिकीन, झूठों के साथ न रहना बल्कि सच्चों के साथ। ये हुक्म किसके लिए है? सबके लिए? बेईमानों के लिए? ये हुक्म सबके लिए है? नहीं, ये हुक्म सबके लिए नहीं है, ये ईमान वालों के लिए है। इसलिए कि ईमान ही कीमती सरमाया है और इसी की हिफाजत करनी है। अब इसकी अगर आप हिफाजत चाहते हैं तो याद रखिए, अगर बुरों की सोहबत में गए तो ये मत समझिए कि हम अल्लामा हैं, ये मत समझिए है कि हम मुफ्ती हैं। बड़े बड़े अल्लामा गार में चले गए, बड़े बड़े मुफ्ती जिल्लत के गड्ढे में फेंक दिए गए। इब्लीस से बढ़ करके किसका इल्म आज पाया जाता होगा? उससे बड़ा कौन आलिम आज बन सकता है? मगर देखिए उसका क्या हश्र हुआ। मैंने गौर जब किया तो मुझे ये बात मुनकशिफ हुई कि इस कायनात में सबसे पहला काफिर इब्लीस है, और वो खुदा का इनकार करके काफिर नहीं हुआ है बल्कि नबी की अजमत का इनकार करके काफिर हुआ है। इससे ये बात मालूम हुई कि खुदा के वजूद को मान लेने से कोई मोमिन नहीं हो जाएगा जब तक कि नबी की अजमत उसके दिल में नहीं पाई जाएगी। कोई ये न सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूं, मेरे ईमान को कोई खतरा नहीं। कोई ये न सोचे कि मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूं, मैं बहुत बड़ा खतीब हूं, बहुत बड़ा मुकर्रिर हूं, मेरे ईमान को कोई खतरा नहीं। बड़े बड़े न जाने कहां चले गए, तारीख उठा करके देख लीजिए। और खुद इसी हिंदुस्तान में मैं बड़े एतमाद से कहता हूं कि रब्बे कदीर ने आला हजरत को हम सब के ईमान की हिफाजत का इतना बड़ा जरिया बनाया कि जो आला हजरत से बरगश्ता हुआ बहुत बड़ा आलिम कहलाता था, बहुत बड़ा मुफ्ती कहलाता था, मगर जब मरा तो बदअकीदगी की मौत मरा और कोई सुन्नी उसके जनाजे पे जाने के लिए नहीं तैयार हुआ। इसलिए याद रखो कि आला हजरत अजीमुल बरकत इन औलियाए किराम की क़यादत और उनकी रहनुमाई का हमको सबक दे करके बता गए हैं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो आला हजरत इन सारे सच्चों का रास्ता हमें दिखाते हैं। इसलिए जो आला हजरत से अलग होता है वो सिर्फ आला हजरत से नहीं अलग होता, वो गौसे आजम से अलग हो रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज से अलग हो रहा है। इसलिए कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। सच्चे कौन? सच्चे ये औलियाए किराम, और इन औलियाए किराम की मोहब्बत हमारे दिल में बेसाने वाले बरेली के इमाम अहमद रजा के साथ है। इसलिए झूठों के साथ न रहना बल्कि सच्चों के साथ रहना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सच्चों के साथ रहो। अब इतनी बात अगर आपने समझ ली तो इसको तो सब मानते हैं कि सच्चे,
مگر اس زمانے میں کس کے ساتھ رہے، کون سچا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سچا کون، اس زمانے میں کون ہے جس کے ساتھ رہا جائے؟ میں اپنا واقعہ نہیں، اپنا واقعہ جو خود میرے ساتھ پیش آیا وہ میں بتاتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کرو گے کہ سچا کون ہے۔ الحمدللہ 2 سال کے اندر 3 مرتبہ حرمین طیبین میں اس فقیر قادری رضوی کی حاضری ہوئی۔ مسجد نبوی میں گزشتہ سال رمضان شریف میں بیٹھا ہوا تھا فجر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ تھوڑی بھیڑ کم ہو تو میں آستانے مقدس پر حاضری دوں۔ اتفاق سے میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو 2 نوجوان میرے بائیں سائڈ آ کر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب ان کو دیکھا، ان کے چہرے مہرے کو دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ سنی ہیں۔ میرے دل نے اپنے طور پر کہا کہ یہ سنی ہیں۔ عربی لباس تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس میں سے ایک نے مجھے قرآن تھمایا، قرآن میں نے لیا، اس نے آیت سجدہ کے بعد سجدے تلاوت کیا اور مجھ سے پھر قرآن لے کر وہ پڑھنے لگا۔ اتنے میں نے اس سے کہا السلام علیکم۔ میں نے جب اس سے سلام کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ عربی لب و لہجے میں جواب دیا، جس سے میں سمجھا کہ یہ عربی لگ رہا ہے یہ نوجوان۔ چنانچہ میں نے اس سے عربی میں گفتگو کرتے ہوئے پوچھا هل استطيع ان اتكلم، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نعم لا باس بی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسمی عبداللہ العطاس، میرا نام عبداللہ عطاس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا این تسکن، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے عربی زبان میں جواب دیا الحمدللہ نحن من المدینہ المنورہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو میں خوش ہوا کہ چلیے اس وقت میں ایک مدنی نوجوان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا اتعلم فی الکلیہ، میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ اب میں نے اس سے پھر پوچھا کہ هل قرأت کتابا فی العقیدہ، کیا تم نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں میں نے عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ میں اصل میں یہ سوال کر کے اس سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ سنی ہے کہ وہابی ہے، اسی لیے میں نے اس سے یہ سوال کیا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں، میں نے عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، تو اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسے کیسے کنفرم کروں کہ یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے۔ لیکن فوراً ہی میرے ذہن نے رہنمائی کی تو میں نے اس سے ایک سوال کیا۔ بہت سارے لوگ اس میں حاجی ہوں گے، بہت سارے لوگ معتمر ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تو فوراً ایک متوع مولوی وہابی آتا ہے اور وہ آپ کا ہاتھ نیچے کر دے گا اور کہے گا ھذا شرک، ھذا حرام، ھذا حرام، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ توجہ نحو القبلہ، کعبے کی طرف متوجہ ہو کے دعا کرو، ادھر متوجہ ہو کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں بھی اس منزل سے گزر چکا تھا، اس سے پہلے ہی ایک متوع جس کو میں اپنی زبان میں کتوع کہتا ہوں، اس سے میری بحث ہو چکی تھی کہ میں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کے دعا کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے آ کر کے میرے ہاتھ کو نیچے کیا اور کہا ھذا حرام، ھذا حرام، توجہ نحو الکعبہ، کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کعبہ نماز کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے، دعا کے لیے قبلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ جب امام سلام پھیر لے تو سلام پھیرنے کے بعد اب وہ قبلے کی طرف متوجہ نہیں رہے گا بلکہ دائیں یا بائیں یا پیچھے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کرے گا۔ اب اس کے لیے مکمل طور سے کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہنا مکروہ کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کعبہ یہ نماز کا تو قبلہ ہے مگر دعا کا قبلہ یہ
خانہ کعبہ نہیں بنایا گیا ہے، چنانچہ میں نے اس سے یہی کہا کہ کعبہ قبلۃ الصلاۃ فقط لا قبلۃ الدعاء، یہ کعبہ یہ ہمارا قبلہ تو ہے مگر یہ نماز کے لیے قبلہ ہے، دعا کے لیے قبلہ نہیں ہے، اور اس وقت میں کعبے کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر اسے جواب دیا، وہ خاموش ہو چکا۔ یہ بات دوسری بیچ میں آ گئی، یہ مجھ سے پہلے سوال و جواب ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں نے اس عربی نوجوان سے یہی پوچھا کہ بعض لوگ جب روضے رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو بعض لوگ آ کر کے منع کرتے ہیں، جو منع کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں؟ اتنا جو میں نے کہا تو فوراً بعض لوگ روضے رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع کرتے ہیں، یہ جو لوگ منع کرتے ہیں یہ صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں؟ جو ہی میں نے اسے سوال کیا، اس مدنی نوجوان نے کہا لا لا ھذا غلط هو نور عیوننا سرور قلوبنا یستسقى به الغنام تنال به الرغائب تقضى به الحبائج كيف لا نتوسل وهو وسيلة الكونين۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ جو منع کرتے ہیں یہ سب غلط کرتے ہیں، مصطفیٰ تو ہماری آنکھوں کے نور ہیں، وہ تو ہمارے دل کے سرور ہیں، ہم انہی کے ذریعہ دعا کرتے ہیں تو رب قدیر ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے یہ جواب دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ادھر کا نہیں ہے بلکہ ادھر کا ہے۔ اب وہ مجھ سے کہتا کیا ہے، انت من پاکستان، کیا آپ پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا لا انا من الہند، میں ہندوستان کا ہوں۔ وہ کہتا انت تحسن العربیہ، آپ تو اچھی عربی زبان بول رہے ہیں۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ العربی لسان اہل الجنہ، لسان القرآن، لسان النبینا صلی اللہ علیہ وسلم، عربی تو جنتیوں کی زبان ہے، یہ ہمارے نبی کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ اللہ اگر فضل فرما دے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ میں پاکستان سے نہیں آیا، میں ہندوستان سے آیا۔ اتنا جو میں نے کہا تو خوش ہو گیا، کہتا انت ہندی، تم ہندوستانی ہو؟ میں نے کہا نعم میں ہندوستانی ہوں۔ اب میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے اس سے پوچھا هل تعرف احدا من الہند، کیا تم کسی ہندوستانی کو جانتے ہو؟ اتنا جو میں نے اسے سوال کیا تو وہ بے ساختہ کہتا ہے نعم هناك شیخ کبیر فقیہ عظیم نحن نحبه حبا کثیرا۔ وہ مدنی نوجوان، خدا کی قسم یہی اس کا جملہ تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ نوجوان کہتا ہے نعم هناك شیخ کبیر، ہاں میں ایک ہندوستانی شخص کو جانتا ہوں، شیخ کبیر بہت بڑے پیر ہیں، فقیہ عظیم بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کو میں جانتا ہوں۔ نحن نحبه حبا کثیرا، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جو ہی اس نے یہ کہا تو اب میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ آخر ہندوستان میں وہ کون ہے کہ جس کی محبت کا چراغ اس مدنی نوجوان کے دل میں جل رہا ہے؟ ہندوستان کا وہ کون آدمی ہے جسے مدینہ شریف کا رہنے والا یہ نوجوان کہہ رہا ہے ہناک شیخ کبیر، ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے پیر ہیں، فقیہ عظیم بہت بڑے فقیہ اور مفتی ہیں، وہ کون ہے کہ جس کی محبت کی شمع اس مدنی نوجوان کے دل میں جھلملا رہی ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا واسم ذالک الشیخ، ہندوستان کے اس پیر کا نام کیا ہے؟ اب جب میں نے نام پوچھا تو بہت سارے نوجوان اس میں بھی ایسے ہوں گے، وہ جانتے تو ہوں گے کہ یہ کوئی شخصیت ہے ہندوستان میں جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اپنی جان قربان کرتے ہیں، کوئی ہے ہستی ہندوستان میں کہ جس پہ بہت سارے لوگ اپنی متاع حیات قربان کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، سب ان کا لقب جانتے ہیں، مگر نام پوچھ لیا جائے تو بہت لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ کالج کا پڑھنے والا وہ نوجوان وہ کہتا، اب جب میں نے اس سے پوچھا کہ ہندوستان کے اس شیخ کا نام کیا ہے تو اب وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا، پیشانی پہ ہاتھ لے جا رہا ہے اور غور کر رہا ہے۔ جب نام اس کو نہیں یاد آیا تو وہ کہتا کیا ہے، چہرے کی طرف اشارہ کر کے ہوا ابیض، نام تو نہیں آ رہا ہے مگر بڑے خوبصورت سے ہیں، بڑے گورے چٹے سے ہیں،
ہیں. اس نے جب یہ کہا میں سمجھ گیا کہ اس کی محبت کا مرکز کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے اعلی حضرت کا تاج الشریعہ ہے. بریلی میں جو ہمارے اور آپ کے ہندوستانی سنیوں کی آبرو ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ کر کے یہ نوجوان کہہ رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ اس کی محبتوں کا مرکز ہندوستان میں کوئی اور شیخ نہیں ہے، کوئی اور مفتی نہیں ہے، وہ وہی مفتی ہے جسے ہم جانشین حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، جسے ہم وارث امام احمد رضا کہتے ہیں، جسے ہم محبت کی زبان میں تاج الشریعہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، علم کا دریا. اب میں جب سمجھا تو میں نے اس سے کہا اسم ذالک الشیخ العلامہ محمد اختر رضا القادری الازہری البریلوی. میں نے اس سے کہا کیا ہندوستان کے وہ پیر، وہ مفتی جس کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ علامہ محمد اختر رضا قادری بریلوی ازہری ہیں؟ جو ہی میں نے یہ کہا اچھل گیا، مچل گیا اور کہتا نعم نعم هذا شیخ کبیر فقیہ عظیم نحن نحبہ حبا کثیرا. ہاں ہاں، یہی وہ شیخ ہیں جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. سنو بھائیو، اب فیصلہ ہندوستان نہیں بلکہ آقا کی بارگاہ سے ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں اگر کوئی فقیہ عظیم ہے تو کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا بس زبان مقرر نہیں ہے. بریلی کا وہ تاج الشریعہ ہے جس کے دامن کی وابستگی انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بنے گی. اس لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. بولو، کیا وہ سچا ہو سکتا ہے جو اسی راجستھان کی دھرتی پر تقریر میں بول کر کے یہ گیا ہو کہ جو جہاد رسول اللہ نے مکے میں کیا وہی جہاد راون کے ساتھ رام نے بھی کیا؟ بتاؤ، کیا راون کا جہاد اور رسول پاک کا جہاد ایک ہو سکتا ہے؟ ایسا کہنے والا سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے. ایسے جھوٹوں کے ساتھ جو رہے وہ کبھی بھی آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ وہ چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں. ہر جبے صافے والا ہر قرآن شریف بغل میں دبا کے چلنے والا سچا نہیں ہوتا. چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دنیا میں اگر رہنا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی قلعہ بنانا پڑے گا. بادشاہ جب کوئی قلعہ بناتا ہے کس لیے؟ تاکہ میری رعایا اس قلعے میں آ جائے، دشمن کا اگر حملہ ہو تو میری رعایا محفوظ رہے. قلعہ بنایا جاتا ہے، ایمان قلعہ بنایا جاتا ہے رعایا کے ایمان جان کی حفاظت کے لیے. میرے خواجہ غریب نواز نے، میرے غوث اعظم نے، ان اللہ کے محبوب بندوں نے، مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستانی سنیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ایک قلعہ بنا دیا ہے. اس قلعے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. جو اس قلعے میں آ جائے گا اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی. آپ دیکھ لیجئے جو اس قلعے سے باہر ہو گیا دنیا میں اس کا کیا حشر ہوا. ایک کہنے والے نے کہا تھا مسلک اعلی حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا. اب وہ جب یہ شعر کہا تو اس وقت مسلک اعلی حضرت سے جڑا ہوا تھا، مگر تھوڑی شہرت ہوئی. آدمی کو اگر نعمت مل جائے تو یہ بہت بڑا کرم ہے، مگر اس نعمت کو اگر آدمی سنبھال لے تو یہ اس سے بڑا کرم ہے. اگر آدمی کے پاس علم آ جائے اور غرور نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ بہت بڑا اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے. اگر آدمی کو حسن مل جائے اور اسے گھمنڈ نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ اس کے اوپر رب کا بہت بڑا کرم ہے. اگر آدمی کو شہرت مل جائے اور اس کے اندر غرور نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ اس پر رب کا بہت بڑا کرم ہے. اور اگر تھوڑی سی شہرت ملی اور سمجھ گیا میں تو خود ہی اعلی حضرت ہو گیا،
اب میں خود اعلیٰ حضرت سے ٹکرا لوں گا، اب ان کے علم سے میں خود اختلاف کر لوں گا۔ اگر اعلیٰ حضرت نے کسی سے اختلاف کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ سنو، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، حنفی ہیں، خود حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا امام اعظم ہی کے مقلد ہیں، حنفی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے اجمیر معلیٰ کی ہر مسجد میں حنفی طریقے پر ہی نماز ادا کی جاتی ہے۔ خود سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا، جسے ہم سلطان الہند کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم جب پڑھتے تھے، ان کے استاد حضرت سیدنا امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پڑھتے پڑھتے حضرت امام اعظم جب مسئلہ بتانے لگے، فتویٰ بتانے لگے، تو ایک روز ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب مجھ کو اپنے استاد کے پاس جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری کلاس تو الگ لگنی چاہیے، میں الگ اب مجلس اپنی لگاؤں گا، الگ اپنی درسگاہ بنا لوں گا۔ یہ ان کے دل میں بات آئی سیدنا امام اعظم کے، مگر یہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ اپنے استاد سے الگ ہو کر کوئی مجلس سجائیں، کوئی درسگاہ لگائیں۔ اتفاق سے ایک دن سیدنا امام حماد جو امام اعظم کے استاد، ان کو کہیں سفر پہ جانا ہوا، امام اعظم کو بلایا اور فرمایا ایسا ہے ابو حنیفہ کہ میں جا رہا ہوں ضرورت سے، کچھ روز نہیں رہوں گا اور تم میری جگہ پہ بیٹھ کے درس دیا کرنا، اب تم میری جگہ پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو سبق دینا۔ امام اعظم دل میں خوش ہو گئے کہ پہلے سوچتا ہی تھا کہ چلو استاد نے خود ہی کرم کر دیا کہ اب ان کی جگہ بیٹھ کر کے میں درس دوں گا، چنانچہ درس دیتے رہے۔ اب اپنا وقت پورا کر کے جب حضرت حماد تشریف لے آئے تو حضرت امام اعظم سے فرمایا کہ بتاؤ ابو حنیفہ کہ تم نے کیا کیا مسئلے بتائے۔ تو اب انہوں نے لسٹ پیش کی، حضور اتنے نئے مسئلے آئے، میں نے اتنے مسئلے اس میں سے بتائے، 60 مسئلہ امام اعظم نے کہا میں نے بتایا ہے، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اس سے لے کر کے 60 مسئلوں کو حضرت امام اعظم نے اپنے استاد سے کو سنایا، اور سنانے کے بعد کہا حضور یہ 60 مسئلے میں نے آپ کی اجازت کے بغیر خود اپنے علم سے قرآن و حدیث سے لے کر کے میں نے بتایا ہے۔ اب امام اعظم کے استاد حضرت سیدنا حماد نے جب ان مسئلوں کو دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ 40 مسئلوں کو کہا یہ ٹھیک ہے اور 20 مسئلے اس میں سے الگ کر دیا اور کہا اے ابو حنیفہ یہ 20 مسئلے تم نے غلط بتائے، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے مگر تم نے اس مسئلے کو قرآن سے اخذ کرنے میں لینے میں غلطی کر دی، یہاں پہ یہ تم سے چوک ہو گئی، یہاں سے یہ چوک ہو گئی، یہ تم نے 20 مسئلہ غلط بتا دیا۔ اب امام اعظم نے استاد کا قدم تھام لیا اور کہا حضور دل میں یہ بات آئی تھی کہ اب تو ابو حنیفہ نے بہت علم لے لیا ہے، اب استاد سے الگ ہو کر کے اب اپنی درسگاہ لگانی چاہیے، مگر آج یہ بات سمجھ میں آ گئی شاگرد کسی بھی بلندی پر پہنچ جائے مگر استاد کے علم سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائیو سن لو، اس زمانے میں حضور محدث کبیر سارے علماء کے استاد ہیں، کوئی بڑا ہو جائے چھوٹا ہو جائے مگر حضور محدث کبیر کے علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ اس زمانے میں سارے ہندوستان کے مفتیوں کے تاجدار ہیں، کوئی بڑا ہو جائے مگر ان کے علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ کیڑا ذہن میں نہ آنے پائے کسی کے کہ ہم تو بہت بڑے زبان آور ہیں۔ جاہل بھی بہت شاندار تقریر کر لیتا ہے، جاہل بھی بہت عمدہ خطاب کر لیتا ہے، مگر خطاب کرنے سے کیا ہوتا ہے، دلیل دینے سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ دلیل قرآن و حدیث کی ترازو پہ صحیح اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے۔ دلیل دینا اور چیز ہے اور دلیل کا صحیح ہونا اور چیز ہے۔ ابلیس نے بھی تو دلیل دی تھی اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں آدم کو سجدہ کیا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، میرا درجہ اوپر ہے، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ دلیل دیا کہ نہیں دلیل دیا؟ تو ابلیس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دلیل دینی شروع کر دی، مگر اللہ نے کیا فرمایا فخرج، چل گیٹ آؤٹ فإنک رجیم، تو اب میری بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے۔ دلیل مجھے دیتا ہے، میری بارگاہ میں آ کر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا حکم ہے،
میرے حکم کے سامنے تو دلیل پیش کرتا ہے. میں نے اپنے محبوب بندے کی تعظیم کے لیے کہا تھا اور تو نے اپنی دلیل لے کر کے انکار کر دیا. فخرج فإنک رجیم، گیٹ آؤٹ ہو جا، تو مردود بارگاہ ہے. تو دلیل تو خدا کی بارگاہ میں بھی وہ دینے لگا. دلیل دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھا جائے گا کہ دلیل قرآن و حدیث کے معیار پر اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دلیل دے دی، ہمارے پاس تو اتنی دلیل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اس چیز سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ دلیل دیتے ہیں اپنے کام کو صحیح کرنے کے لیے. اگر کسی چیز سے فائدہ ہو اور اس کا نقصان بھی ہو تو یہ بتاؤ شریعت کیا کہتی ہے؟ آؤ ہم شریعت سے تو بعد میں پوچھیں گے، ذرا اپنی عقل سے پوچھ لو. حلوہ ہے نا، حلوہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ فریج میں. کہاں رکھا جاتا ہے؟ الماری میں. بہترین قسم کے سجی سجائی پلیٹ میں، ٹرے میں. حلوے کو آپ نے خرید کر کے دکان سے لا کے عمدہ قسم کی فریج میں رکھ دیا. اور گوبر کہاں رکھا جاتا ہے؟ گوبر کہاں رکھا جاتا ہے؟ فریج میں. اگر کوئی فریج میں گوبر رکھنے لگے تو فریج کمپنی والے فریج بنانا ہی چھوڑ دیں گے اور اس رکھنے والے کو رانچی بھیجیں گے یا آگرہ قریب ہے وہاں بھیج دیں گے. گوبر کہاں رکھا جاتا ہے؟ گھور پر. گھور سمجھ رہے ہیں نا؟ کوڑا دان پر. کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے، ہمارے یو پی کے زبان اس کو گھور کہتے ہیں. تو گوبر کی جگہ گھور ہے اور مٹھائی کی جگہ فریج ہے نا. لیکن اگر کسی دن فریج میں رکھی ہوئی محترمہ مٹھائی کو ترس آ گیا جناب گوبر پر اور کہا کہ یہ گوبر بہت دن سے تو گھور پر رہتا ہے، کوڑے دان پہ رہتا ہے، آؤ چلو ہماری تمہاری دوستی ہو جائے، چلو ہم تم دونوں ساتھ رہیں گے. مٹھائی نے کر لی دوستی کس سے؟ گوبر سے. اور دونوں خوب گلے مل گئے، لت پت ہو گئے ایک دوسرے سے. اب بتائیے اب کہاں رکھیں گے؟ اب کہاں رکھیں گے؟ اب کہیں گے کہ چلو جناب گوبر سے دوستی کرنے کے صدقے میں محترمہ مٹھائی اب چلو ہو گیا بہت شاندار معاملہ، چلو اب دونوں لوگوں کو اٹھا کر کے ہم فریج میں رکھ دیں. تو جناب گوبر بھی فریج میں آ گئے اور مٹھائی بھی فریج میں آ گئی. اور جہاں بیوی نے فریج کھولا اور دیکھا کہ جناب نے لا کر کے گوبر اور برفی دونوں کو رکھ دیا فریج میں، فریج مارے گی بیوی ادھر جائے گی اور شوہر کو ایسی آنکھ دکھائے گی کہ استنجا آ جائے گا کہ تم نے پوری فریج کو ناپاک کر دیا، گندی کر دیا. ارے بیوقوف، کہیں گوبر کو فریج میں لا کر کے رکھا جاتا ہے؟ اب جناب شوہر کہہ رہے ہیں ارے نہیں دیکھتی ہو تم، گوبر نے دوستی کر لی ہے مٹھائی سے، دونوں گلے مل گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چل کر کے اب گوبر کو بھی لا کر فریج میں رکھ دیا جائے. بیوی جواب دے گی شوہر تم مرد ہو، مرد کی عقل تو زیادہ ہوتی ہے، عورت کی عقل کم ہوتی ہے، مگر اس وقت تمہاری عقل کم ہے، میری عقل زیادہ ہے. سن، پہلے مٹھائی کی جگہ فریج تھی اور گوبر کی جگہ کوڑے دان تھی، مگر چونکہ مٹھائی نے گوبر سے جب دوستی کر لی تو گوبر کا تو کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ گوبر پہلے بھی رکھا جاتا تھا کوڑے دان پر اور اب بھی رکھا جائے گا کوڑے دان پر. مگر سن، اب مٹھائی کی جگہ فریج نہیں رہے گی، اس مٹھائی کو بھی کوڑے دان ہی پر پھینکا جائے گا. ارے بے وقوف، اتنا نہیں سمجھا کہ اس نجاست کو فریج میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جس نے اس نجاست سے دوستی کی اسی کے ساتھ اس کو بھی ڈال دیا جائے گا. کیا سمجھایا آپ نے کہ مٹھائی ہی کا نقصان ہوا، گوبر کا کچھ نہیں نقصان ہوا. گوبر پہلے بھی گھور پہ رہتا تھا، اب بھی گھور پہ رہے گا، البتہ مٹھائی اب فریج سے نکال کر کے کوڑے دان پر پھینک دی گئی. یاد رکھیے اہل سنت و جماعت یہ عمدہ قسم کی مٹھائی ہے، یعنی جنتی ہیں، اور یہ 72 یہ سب گوبر گیس ہیں، یہ سب جہنمی ہیں. اگر ان 72 سے دوستی کریں گے تو ان کا تو کچھ نہیں نقصان ہوگا، وہ پہلے بھی جہنمی اب بھی جہنمی
جہنمی رہیں گے، مگر اے جنتیوں تمہارا نقصان ہو جائے گا کہ تم کو بھی انہی کے ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اس لیے ان کے ساتھ نہ رہو بلکہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو تاکہ سچوں کے ساتھ رہنے سے دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فائدہ تو ہوتا ہے، ہر چیز سے فائدہ، شراب پینے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ فائدہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ارے اگر آپ انکار کرو گے تو میں قرآن سے ثابت کر دوں گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، قرآن میں ہے، اٹھا کے دیکھو۔ قرآن فرماتا ہے اے میرے محبوب، لوگ تم سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جوا کھیلا جائے کہ نہ کھیلا جائے، شراب پی جائے کہ نہ پی جائے۔ تو اب قرآن فرماتا ہے قل، آپ ان سے کہہ دو، آپ ان سے بتا دو، منافع للناس، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، شراب پینے میں فائدہ ہے، جوا کھیلنے میں فائدہ ہے، قرآن میں ہے یہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، فائدہ بھی ہے، شراب پینے میں صحت اچھی ہو جاتی ہے، دیکھتے نہیں ہو بڑی بڑی آنکھیں نکال کر کے نیلی پیلی کرتے ہیں لوگ، نفع بھی ہے، قرآن فرماتا ہے فائدہ ہے، مگر قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ اس میں گناہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، مگر یاد رکھو نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ پھر آگے فرما دیا گیا فَاجْتَنِبُوهُ، اس لیے اب بچو فَإِنَّهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اس سے بچو، یہ شیطانی کام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی خراب چیز ایک دم نہیں خراب ہوتی، کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ضرور ہوتا ہے، مگر شریعت نے یہ ضابطہ دے دیا کہ اگر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے تو نفع کو نہیں دیکھا جائے گا، نقصان سے بچا جائے گا، اس لیے تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ٹی وی دیکھنے میں فائدہ بھی ہے، بتاؤ فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے؟ بیٹی بے حیا بنتی ہے، گھر چھوڑ کے بھاگتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، اس میں نفع ہے تو مانتا ہوں مگر نقصان زیادہ ہے، اس لیے اس کی اجازت شریعت نہیں دے سکتی ہے۔ ہاں طبیعت ضرور اس کی اجازت دے سکتی ہے، ہمیں طبیعت پر نہیں بلکہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ابھی چند سال پہلے مصر کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی، ٹائم بہت ہو گیا، 3:30 بج گئے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ مصر کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انصاف الامام، کتاب کا نام ہے، عربی میں کتاب ہے، مصر کے عالم ہیں، انہوں نے ہندوستان کی تنظیموں کا، تحریکوں کا مطالعہ کیا، اعلی حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے انصاف الامام، یعنی امام احمد رضا نے انصاف کیا ہے، کتاب کا نام ہی رکھا، اور اس کے بعد میں ایک ایک تحریک کا ذکر کرتے ہیں، یہ وہابیت ہے اس کے یہ عقیدے، یہ نجدیت ہے اس کے یہ عقیدے، یہ دیوبندیت ہے اس کے یہ عقیدے، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں جب یہ تحریکیں چل رہی تھیں بہت سارے لوگوں کی زبانیں خاموش تھیں، مگر انصاف کا قلم اگر کسی نے چلایا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا نے چلایا ہے۔ یہ کتاب ہے پوری عربی میں، اور آخری پیج جو اس کا ہے وہ تو اتنا زوردار ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب انصاف الامام میں کہ بریلی کے امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا ہے ان کی خاندان کے لوگ آج بھی اتنی سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ میں نے امام احمد رضا کے پوتے مولانا اختر رضا اظہری سے ملاقات کی تو 100 سال پہلے ان کے جد امجد دادا نے جو فتویٰ دیا تھا
फोटो के सिलसिले में आज भी उनके पोते उसी फतवे पर इतनी मजबूती से कायम हैं कि मुझे फख्र होता है इनको देखकर। और आगे वो कहते हैं कि दुनिया ये जानती है कि सबसे ज्यादा बेहयाई को आम करने में तस्वीरों ही का अमल है, तस्वीरों के जरिया ही दुनिया में बेहयाई फैली है। ए भाइयों, आप किस तरफ जा रहे हो? मंजन आप भी करते हो, मंजन औरतें भी करती हैं, मगर दांत निकाल करके तस्वीर आपकी नहीं उस पे रहती है बल्कि औरत की रहती है। जूते चप्पल आप भी पहनते हैं मगर दुकानों पर तस्वीर आपकी नहीं रहती है, तस्वीरें औरतों की रहती हैं। मकानों दुकान के ऊपर बिजनेस करने वाले मर्दों की तस्वीरें नहीं औरतों की तस्वीरें देते हैं। क्यों? क्या कभी सोचा आपने? बात यह है कि जो लोग औरत तो औरत है उसकी तस्वीर को दिखा करके पैसा कमाना चाहते हैं। ए भाइयों, ऐसे लोगों का साथ मत अपनाओ, उस तरीके पर चलो जो रसूल पाक ने अता फरमाया। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आप एयरपोर्ट पर देखते होंगे लड़के को तो पैंट पहन करके रहना है मगर लड़की को चड्डी पहन करके रहना है। क्या आपने इससे सबक नहीं लिया कि लोग कहां लेकर के जा रहे हैं इस्लाम को? औरत तो औरत है, उसकी तस्वीरों को दिखा करके पैसे कमाने वाले क्या वो कभी इस्लाम के वफादार हो सकते हैं? और ऐसे लोगों के तरीके पर चल करके आप कहते हो हम दीन फैलाते हैं। ये दीन नहीं है, ये तबाही का रास्ता है। दीन वो है जो रसूल पाक ने अता फरमाया है, शरीयत वो है जो रसूल पाक ने हमें अता फरमाई है। इसलिए याद रखो, कोई भी हो जाए जो शरीयत के खिलाफ वर्जी करता नजर आए वो सब कुछ हो सकता है मगर हम मुसलमानों का नुमाइंदा हरगिज़ नहीं हो सकता। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में हमें रसूल पाक का सच्चा वफादार बनाए, मसलके आला हजरत पर रखे। इस जमाने में हम सब सच्चे, जितने सुन्नी हैं वो सब, और इन सारे सच्चों के पेशवा हमारे ताज शरिया हैं। इसीलिए तो देहात में जाइए, शहर में जाइए। अभी मैं केरला और कर्नाटक के बिल्कुल बॉर्डर पे गया 10 तारीख को। वहां कर्नाटक के उलमा ने मिलकर के हुजूर मुहद्दिस कबीर शहजादे सदरुश शरिया अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला को मुजद्दिदे अल्फे सानी अवार्ड दिया। चांदी की प्लेट में उनकी तारीफ और तौसीफ लिख करके, चांदी की प्लेट में। किसी पार्लियामेंट में बैठने वाले बदजबान को भी यह मौका मिला है। चांदी की प्लेट में हुजूर मुहद्दिस कबीर की तारीफ लिख करके अवार्ड पेश किया। गए हम भी साथ में वहां पे तकरीर करने के लिए खड़े हुए। कर्नाटक केरला के लोग उर्दू जो सही ढंग से जानते नहीं, नाम आया खलीफे ताज शरिया तो मजमे से आवाज आती है बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया ताज शरिया। कहां खोले हैं गेसु यार ने, सुभान अल्लाह, कहां खोले हैं गेसु यार ने। खुशबू कहां तक है, जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने। कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है, जहां तक सूंघ पाए सूंघने वाले वहां तक है। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, और बिन देखे वैसे करनी ने पीस के नबी का जाम लिया। आदमी जिसके बारे में अपनी नजर से जैसे देखेगा वैसे ही तो कहेगा। एक देहाती एक करिया में खेड़े में रहने वाला, उससे अगर आप पूछिए जनाब ये बताओ प्लेन कितनी बड़ी होती है, तो वो तो कहेगा जनाब 1 हाथ की होती है, इसलिए कि उसने 1000 फीट के ऊपर चील की तरह उड़ते हुए दूर से देखा है, तो वो कहेगा 1 हाथ की फ्लाइट होती है। लेकिन अगर मौलाना कासिम साहब से पूछिए, सैयद साहब से पूछिए जो दिन रात सफर करते रहते, तो कहेंगे अरे हजरत यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब उसमें आ जाएंगे, बहुत बड़ी फ्लाइट होती है। तो एक देखने वाले ने कहा 1 हाथ की होती है, और दूसरा कहने वाला कहता है बहुत लंबी चौड़ी होती है। बात यह है कि जिसने दूर से
سے دیکھا وہ اس نے اس کی حقیقت کو نہیں جانا، اپنے دیکھنے کی بات کہی ہے، اور جس نے قریب سے جانا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے۔ تم کیا جانو تاج الشریعہ کیا ہے؟ تم کیا جانو جانشین امام احمد رضا کی شخصیت کیا ہے؟ عرب و عجم میں آج ان کا کوئی ثانی نہیں نظر آ سکتا ہے۔ جاؤ ذرا دیکھو تو عرب و عجم میں۔ الحمدللہ میں نے عرب میں بھی جا کے خطاب کیا ہے، عجم میں بھی کرتا ہوں، اور ابھی ربیع الاول میں افریقہ میں گیا تھا۔ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کے دیکھو، وہاں پر بھی تمہیں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا نظر آئے گا، اور لوگ کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کونوا مع صادقین، جھوٹوں کے ساتھ مت رہنا بلکہ سچوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ابھی پرسوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی حضرت نے بیان کیا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھا، خواجہ غریب نواز کی شان میں وہ نہیں لکھا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، پہلی مرتبہ وہ کتاب چھپی ہے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کی، پڑھ رہا تھا میں۔ اکسیر معظم کی شرح کے نام سے ہے، فارسی میں اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی شان میں قصیدہ لکھا، منقبت لکھی، اس کی شرح خود حضور اعلیٰ حضرت نے فرمائی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میں نے غوث پاک کی شان میں یہ فارسی میں منقبت کیوں لکھی؟ فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوا تھا دہلی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہلی گیا تھا، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، محبوب الہی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ کئی روز مسلسل کتاب کے مطالعے سے آنکھ میں کچھ پریشانی آ گئی تھی، تو میں نے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جا کر کے مدد مانگی، حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آنکھ کو شفا ملنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا واقعہ ہے، محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے یہاں دہلی آئے تھے اعلیٰ حضرت۔ اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ لاؤ کیوں نہ سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ، اعلیٰ حضرت کا لفظ سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، کار ساز غریب نواز، کار ساز غریب نواز، بگڑے ہوئے کام کو بنانے والے۔ کہا کیوں نہ میں حضرت کار ساز غریب نواز کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کروں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ صاحب کی شان میں فارسی میں اشعار لکھے، فارسی میں شعر لکھا، استغاثہ دائر کر دیا یہاں بھی، وہیں سے شریف دہلی سے۔ فرماتے ہیں کہ میں سونے کے لیے جب گیا، سویا، خواب میں گیا مگر میری قسمت جاگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں 3 شخصیتیں، 2 کو تو پہچانتا ہوں، ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، مگر تیسرے کو نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ خواب میں قبر سے نکلے، نورانی چہرہ، نورانی لباس، اور پھر میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، استغاثہ دائر کیا دہلی، قبولیت کا پروانہ ملا اجمیر معلیٰ سے۔ جب بیدار ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب خواجہ صاحب کی شان میں استغاثہ دائر کرنے سے اتنا فیض ملا تو جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے قادریت کا جام عطا کیا ہے، جن کے نام کا پوری دنیا میں شہرا ہے، مزرعہ چشت تو وہ بخارا، وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اپنے شیخ غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی استغاثہ دائر کروں گا۔
چنانچہ پھر فارسی میں اعلی حضرت نے غوث اعظم کی شان میں قصیدہ اور منقبت کے اشعار لکھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اعلی حضرت ان سارے ولیوں کے ایسے عاشق تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے جو حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دی ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ عقیدہ ہم کو، یہ طریقہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے۔ اس لیے بھائیو، اسی مسلک کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور اس زمانے میں ہم سب سچوں کے پیشوا حضور تاج الشریعہ ہیں۔ مفتی ہونا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو چاہے بن جائے۔ پیر جو مسلک اعلی حضرت پر عمل کرے، اگر وہ پیری مریدی کرتا ہے تو اس سے مرید ہونا جائز ہے۔ جو مسلک اعلی حضرت کا پابند پیر ہو، اس سے مرید ہونا جائز ہے، اس سے مرید ہوا جا سکتا ہے۔ پیر ہر اس پیر کو اپنا پیر بنا سکتے ہیں جو مسلک اعلی حضرت پر چلتا ہو، مگر مفتی ہر کوئی نہیں ہوتا۔ مفتی ہونا آسان نہیں ہے، پیر ہونا آسان ہے۔ تو جو مسلک اعلی حضرت پر چلتا ہو، ہر اس پیر کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ اس کا دامن پکڑ سکتے ہو، لیکن فتویٰ وہ مانا جائے گا جو تاج الشریعہ عطا فرمائیں گے، فتویٰ وہ مانیں گے جو فقیہ اعظم ہندوستان، جانشین مفتی اعظم ہند عطا فرمائیں گے۔ ہر ایرے غیرے کا فتویٰ تھوڑی چلے گا، ورنہ ہم نے ٹی وی پر ایک صاحب نے فتویٰ دیا، کسی نے سوال کیا میوزک سن سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی باجا۔ میرے دارالفتہ میں سوال آیا ہے، رجسٹر میں نوٹ ہے باقاعدہ، کوئی مفتی صاحب ہیں آتے ہیں ٹی وی پر اکمل اتاری کے نام سے، انہی کے نام کو لکھ کر کے باقاعدہ کسی نے سوال کیا ہے میرے یہاں۔ سوال میں یہ ہے کہ اکمل صاحب نے بتایا ہے ٹیلی ویژن پر، سوال کے جواب میں سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ میوزک سن سکتے ہیں کہ نہیں، تو جناب نے جواب دیا ہے کہ اگر آہستہ خود سننا چاہتا ہے تو سن سکتا ہے۔ سمجھا؟ گر ہمیں مفتیو ہمیں افتاح، کار افتاح تمام خواہد شد، خود بھی ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں مصطفیٰ، سید اعلی حضرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدوسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات
رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اس محفل کو اپنے اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے غریب نواز کے وسیلے سے اس محفل کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔ مولا تبارک و تعالی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک قدموں کے صدقے تو فعل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تیرے علم میں ہے کہ یہاں پر ہم میں سے کس کے دل میں کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے۔ مولا تبارک و تعالی تو اپنی شان کریمی اور رحیمی کے صدقے تو فعل میں ہمارے دل نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، دل نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، بے مرادوں کو بامراد کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ہمارا سنی بھائی پریشان ہو، اس کی پریشانی دور فرما دے، بیمار ہو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، قرض میں مبتلا ہو تو بارے قرض سے نجات عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، سرکار غوث پاک کے وسیلے سے مولا تبارک و تعالی یہاں پر جو ظالموں نے مائنس پر قبضہ کر لیا ہے، مولا ظالموں کو پست فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، مسلمان کا بول بالا فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ بآسانی موت عطا فرما، نزع کی سختیوں سے بھی بچا لے، قبر کی وحشت سے بھی بچا لے، حشر کی گرمی سے بھی بچا لے، پل صراط کی منزل کو بھی آسان فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی حسد سے بچا، حاسدوں سے بچا، گھمنڈ سے بچا، گھمنڈیوں سے بچا، مولا بروں سے بچا، برائیوں سے بچا۔ یا ارحم الراحمین، گستاخوں کو اہل بیت کا ادب سکھا دے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت، شریعت مطہرہ، مسلک حق، مسلک اہل سنت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جنہوں نے بھی ایگزام دیے ہیں مولا اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، سرکار غوث پاک کے وسیلے سے مولا ہم سب کو علم نافع عطا فرما، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وہابیوں، دیوبندیوں، شیعوں، رافضیوں، صلح کلیوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی سرکار غوث پاک کے وسیلے سے مولا ہم اہل سنت والجماعت کی خیر فرما دے، ہمارے سارے سنی بھائیوں کی خیر فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی یا ارحم الراحمین، جدہ شریف میں جو ہمارے سنی بھائیوں کو قید کر لیا ہے سعودیوں نے، مولا انہیں رہائی عطا فرما دے، سعودیوں کے ظلم سے انہیں بچا لے۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لفظ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ مولا تبارک و تعالی اس محفل کو سجانے والوں کو خوب ترقی عطا فرما، شاد و آباد فرما، ان کے روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ انہوں نے تیرا اور تیرے محبوبوں کا ذکر خیر کروایا، یا اللہ اس کی برکت سے ان کی دل نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔